دوستوں، میری جانب سے آپ کو بہت بہت سلام، آداب اور بہت ساری دعائیں۔ یہ ویڈیو ہے، یہ اس بارے میں ہے کہ ہجری سال جو ہے، اسلامی سال، وہ کیا ہے اور وہ کس طرح جو ہے گریگورین کیلنڈر جسے کہتے ہیں، جسے عیسوی سال بولتے ہیں نا، گریگورین کیلنڈر، گریگورین جو ہے نا، اس نے یہ مرتب کیا تھا گریگوری نے۔ تو یہ گریگورین کیلنڈر جو ہے، اس میں اسے کیسے چینج کریں گے، تو میں بتاتا ہوں اپنی ویڈیو میں آپ سب کو۔ جو دوست اس میں انٹرسٹ ہو تو وہ اس کو دیکھ کر پھر ایک سادہ سا فارمولے کے ذریعے اپنا ہجری کو کنورٹ کریں گے۔ ویسے تو انٹرنیٹ پر بہت آسان ہے کلک کرنا، لیکن کچھ اپنی نالج بھی ہونی چاہیے نا۔ یہ تو نہیں ہے کہ انٹرنیٹ میں جو ملے، تو کیونکہ آدمی جب خود سرچ کرتا ہے تو اس کی جو ہے نا ذہانت تیز ہوتی ہے، ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے، علم میں اضافہ ہوتا ہے، انفارمیشن بڑھتی ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دوستوں، ہجری جو ہے ہجرت سے منسوب ہے، جو کہ قمری کیلنڈر کہتے ہیں چاند والا کیلنڈر، شمسی کیلنڈر کہتے ہیں سورج والے کیلنڈر کو۔ چاند والا کیلنڈر، قمری جو ہے وہ قمر سے نکلا ہے، قمر چاند، سورج جو ہے وہ شمس ہے، شمسی کیلنڈر، قمری کیلنڈر۔ تو آج کا ہمارا موضوع قمری کیلنڈر ہے، ہجری۔ اہل اسلام جو ہے، جو کہ قمری کیلنڈر اہل اسلام استعمال کرتے ہیں، اس کے سال کو سن ہجری کہتے ہیں۔ یہ سال بانی اسلام اور ان کے ساتھیوں، یہاں پر بانی اسلام کا مطلب ہے حضرت محمد جو ہیں، یعنی پیغمبر اسلام، اور ان کے صحابہ یعنی ان کے ساتھیوں کے 16 جولائی 622 ہجری میں مکے سے مدینہ کی طرف جو ہجرت انہوں نے کی تھی، وہ عیسوی سال کے مطابق، گریگورین کیلنڈر کے مطابق 16 جولائی 622 ہے۔ اس میں جو ہے مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت جو انہوں نے کی، اسی سے سن ہجری جو ہے نا شروع ہوا، ہجری کیلنڈر شروع ہوا، مسلم کیلنڈر شروع ہوا، اسلامی سال شروع ہوا۔ اس کے بعد کی تاریخ میں اسلامی کتب میں اکثر اسی سن کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ سن ہجری کو سن عیسوی میں تبدیل کرنے کا آسان طریقہ میں آپ کو ایسے کاغذ بھی بتا دوں گا، تو آپ کے لیے جو ہے نا زیادہ آسانی رہے گی۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ سن ہجری آپ لکھیں، پھر جو ہے نا آپ لکھیں 3 ضرب سن ہجری کا جو ہندسہ ہے، جیسے 1314 ہجری ہے، 1314 ہجری جو ہے نا، 1314 ہجری لکھیں، پھر جو ہے نا اس کو ڈیش دیں، پھر زبر جو ہے نا 3 ضرب 1314 پھر نہیں لکھنا، 1300 لکھنا ہے، بعد کے ہند سے ہٹا کر 1300 لکھ کر 3 ضرب 1300 بٹا تقسیم 100، میں آپ کو بھی بتاتا ہوں۔ پھر اس کے ساتھ جمع، آپ نے لکھا پہلے سن ہجری 1314، پھر آگے بڑھے 3 ضرب 1300 لکھا، 1400 نہیں لکھنا ہے، پھر تقسیم 100، پھر اس کے ساتھ جمع جو ہے 621، ہمیشہ 621 اس کے ساتھ جمع کرنا ہے ہمیشہ۔ یہ فارمولہ ہے۔ ہجری صدی کے صرف ہندسے لکھ لیں، اکائی اور دہائی کو چھوڑ کر۔ 1314 ہے نا، 1314، 4 اور 1 کو چھوڑ کر یہ اکائی دہائی ہو گئے۔ 3 1 کو لینا ہے، اکائی دہائی کے بجائے اس کی جگہ پر 0 لکھنا ہے، تو یہ 1300 ہو گیا، 14 ہٹ گیا، 15 ہو، 14 ہو، 20 ہو، ادھر جو ہے نا صرف 0 لکھنا ہے۔ تو یہ مثال نمبر جیسے ایک ہے 404،
پھر آگے آپ لکھیں 3 ضرب 400، پھر تقسیم بٹا 100، پھر آگے اس کے ساتھ جمع 621، تو یہ آگے آپ کے ساتھ 1013 عیسوی۔ 404 ہجری جو ہے یہ 1013 عیسوی بنتا ہے۔ پھر آگے ایک اور مثال ہے، یہ آپ دیکھیں خود، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، الٹا ہوگا شاید، بہرحال مجھے پتہ نہیں ہے کہ آپ کو الٹا نظر آ رہا ہوگا یا سیدھا، میرے خیال میں سیدھا ہوگا، مجھے الٹا نظر آ رہا ہے۔ یہ دیکھیں 404 ہجری ہے، پھر آگے 3 ضرب 400 بٹا 100، پھر جمع 621، نیچے دوسری مثال ہے، پھر کتنی ہے، 1392 ہے میرے خیال میں، 1329 ہے، 1329 جو ہے اس کو، اس کے آگے آپ لکھیں 3 ضرب 1300 بٹا 100 جمع 621 برابر آ گیا ہے 1911 عیسوی۔ 1329 ہجری جو تھا وہ 1911 عیسوی بنتا ہے، یہ میرے خیال میں۔ اچھا، تو یہ ہوگی، یہ ایک مثال ہے اس کی کہ آپ کیسے چینج کریں گے اس کو، کیا کہتے ہیں، اپنا ہجری کو عیسوی میں۔ اچھا، دوسری ایک اور طریقہ ہے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ سن ہجری کا کوئی سال عیسوی سال کے کس دن شروع ہوتا ہے۔ اچھا، درج ذیل طریقہ ہے۔ نمبر 1، جس ہجری سال کا آغاز معلوم کرنا ہو اسے 9,70,224 سے ضرب دیجیے۔ جس ہجری سال کا آغاز معلوم کرنا ہو، جس ہجری سال کا آغاز معلوم کرنا ہو اسے 9,70,224 سے ضرب دیجیے۔ دوسرا، حاصل ضرب میں دائیں جانب سے شمار کر کے چھٹے ہندسے کے بعد اشاریہ لگائیے۔ 3، اس کے بعد اس کسر میں 621.5774 یعنی 621.5774 جمع کر دیں۔ پہلے 9,70,224 ضرب دینا اس سے، پھر جو ہے نا دوسرے میں جو آپ کے پاس جو حاصل ضرب آئے گا، حاصل ضرب میں جو ہندسہ آئے گا اس کے دائیں جانب سے چھٹے ہندسے کے بعد اشاریہ لگائیے، اشاریہ، پھر اس کے بعد اس کسر میں 621.5774 جمع کر دیں۔ حاصل جمع میں صحیح عدد عیسوی سال ہے۔ اب صحیح عدد دور کر کے باقی ماندہ کسر کو 365 سے ضرب دیں۔ 6، حاصل ضرب کا صحیح عدد تعداد ایام بعد از ماہ جنوری جب ہجری سال شروع ہوا۔ جب ہجری سال شروع ہوا، مثال 1398 عیسوی حساب سے کس تاریخ کو شروع ہوا؟ 1398 ہجری عیسوی حساب سے کس تاریخ کو شروع ہے، یعنی کس دن شروع ہوا۔ یہ دیکھیں آپ، سب سے پہلے جو ہے 1398 لکھا ہے میں نے، پھر 9,70,224 سے ضرب دیا ہے، اور حاصل ضرب میں دائیں جانب سے دیکھو اشاریہ لگا ہے، اور پھر اس میں 631.5774 جمع کیا ہے۔ حاصل جمع میں صحیح عدد عیسوی سال ہے۔ اب صحیح عدد دور کر کے باقی ماندہ کسر کو 365 سے ضرب دیں۔ 365 سے ضرب دیں۔ 365 سے ضرب دیں، یہ طریقہ ہے۔ 365 سے ضرب دیں، چنانچہ عیسوی سال 1977 ہے۔ پھر پانچواں میں کیا آتا ہے، 365 ضرب 1977 کو ہٹا دیں، جو 95,095,0852 آیا تھا، کیونکہ اشاریہ کے بعد ہندسے گنے جاتے ہیں، اکٹھے نہیں گن سکتے، جیسے 95,0852 اس طرح بولا جاتا ہے اشاریہ کے بعد ہمیشہ۔ تو 365 سے جب ہم نے اسے ضرب دیا تو آ گیا 34,70,60,980،
یہ 34 70 60 980 کا جو ہے نا آپ کے پاس یہ رقم آ گئی، یہ آپ کے پاس فگرز آ گئے۔ پھر چھٹا مرحلہ جو ہے، یہ سال پہلی محرم 1977 کے 347 دن کے بعد شروع ہوا۔ یہ سال پہلی محرم 1977 کے 347 دن کے بعد شروع ہوا، یعنی 13 ستمبر کو 1398 شروع ہوا۔ 13 ستمبر کو 1398 ہجری 13 ستمبر کو شروع ہوا تھا۔ یہ آپ گوگل میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اس میں بھی ڈائریکٹ نکل آتا ہے، لیکن یہ ایک فارمولہ ہے جو دوست اس کو سیکھنا چاہیں تو یہ تو تھی۔ اچھا، انگلش میں جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ انگلش میں ہجری کیلنڈر از ریلیٹڈ ٹو دی ہجرت مائگریشن، دی لونر کیلنڈر یوزنگ بائی مسلم اٹس ایئر اور کیلنڈر کالز Hijri. This year begins with the hijrat or migration of the founder of Islam and his companion from Mecca to Medina on July 16, 622 AD after death of Christ. In later history, Islamic book often refer to this year. An easy way to convert the Hijri year to the Gregorian calendar. This is the easy way. 404 Hijri, you can multiply by 3, but 404 no, you can remove 4 and you can multiply just only 400 by 3 and it divided it by 100, and in that amount you can add it 621, always 621, and always multiply by 3, always divide by 100, so it is equal to 1013 AD Gregorian calendar. 404 Hijri was, according to the Gregorian calendar, 1013 AD after death of Christ. You can watch. Okay, now the second example is 1300 or 1329 Hijri. What was the according to the Gregorian calendar? Sorry, 1329 Hijri, you can multiply by 3, but remove 29. 3 multiply by 1300 divided by 100, added 600, always 621, so it is equal to 1911 AD. This one. Okay, so the second example is to find out from which day of the Gregorian year a year of the Hijri year begins. Hijri calendar began. To find out Hijri year, first you should multiply 970,224. Multiply 970,224. When you get a number, then you should put decimal from right after the sixth figure. After the sixth number, you can put decimal, decimal point. Then you need to add it 621.5774. The sum will be Gregorian year. Then again multiply by 365. So the example is like this. You can check it yourself. You can check yourself. This is the example. I also explained already in Urdu language, so I think you will know already everything. So this was the procedure to convert Hijri Saal or Hijri calendar or Hijri year in the to the Gregorian calendar or Iswi calendar in
اردو لینگویجز عیسوی کیلنڈر. تھینک یو ویری مچ.